میں دے سکتا ہوں، کس کو پیش دینا ہے، کس کو زبر دینا ہے، کس کو زیر دینا ہے، یہ جو ہے نا وہ یہ آخری حرف کو زیر زبر دینے کا طریقہ وہ علم نحو میں بتایا جاتا ہے، درمیانہ حرف کو، شروع کے حرف کو کون سا زیر زبر پیش دینا ہے وہ علم صرف جو ہے نا وہ بتاتا ہے، یہ مدارس میں بتاتے ہیں۔ وہ مقداد بن اسود کے ساتھ دولی کے ساتھ امیر المومنین کہیں جا رہے تھے تو وہ کسی گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی، وہ غلط زیر زبر دے رہا تھا، وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے دولی سے کوئی میں ایسا علم نہ بناؤں کہ اس علم کو سیکھنے کے بعد یہ قرآن پڑھنے والے یا دعائیں پڑھنے والے اس قسم کی غلطیوں سے محفوظ رہیں گے۔ اس نے کہا یہ تو بہت بڑا احسان ہوگا۔ وہاں سے آپ نے علم نحو کا ایجاد کیا ہے۔ اس علم نحو میں بتاتے ہیں کہ سبب، کسی چیز کے سبب ظاہر کرنے کے لیے فی کبھی میں کے معنی میں آتا ہے۔ الماء المصلی فی المسجد، نماز گزار مسجد میں ہے۔ الماء فی الکوز یا فی الفنجان، پانی کوزے میں ہے، یہ فی کا معنی دیتا ہے۔ کبھی فی سبب اور وجہ بتانے کے لیے آتا ہے، یہ بڑی قیمتی بات ہے۔ فی کبھی سبب اور وجہ بتانے کے لیے آتا ہے۔ اس کی یہ مثال دی جاتی ہے نحو کی کتابوں میں، دخلت امرأۃ النار فی ہرۃ حبستها، یہ آن حضرت کی طرف منسوب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بات صلوات بھیجیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا ایک عورت اس لیے جہنم میں جائے گی کہ اس نے ایک بلی کو حبس بیجا میں رکھا، نہ اس کو کھانے پینے کی چیز دی، نہ اس کو آزاد چھوڑا تاکہ جائے اور وہ کسی قصائی کی دکان پر جا کے جو ہے نا وہ اپنا کوئی پھیپھڑا وغیرہ چھیچڑا کھا کے اپنا وہ گزر اوقات کر سکے۔ دخلت امرأۃ النار، ایک عورت اس لیے آتش جہنم میں جائے گی کہ حبست ہرۃ، اس نے ایک بلی کو حبس سے بیجا میں رکھا، نہ اس کو کھلایا پلایا، کھانے پینے کی چیزیں دی، نہ اس کو آزاد۔ گناہ ہے یہ گناہ ہے۔ یہ پوری تمہید ہے۔ وہ مالک اشتر کو بھی جب امیر المومنین نے گورنر بنا کے بھیجا تھا، بعد انسانی حقوق کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ کیا تھا، یہ جن لوگوں سے تیرا واسطہ پڑے گا نا وہ دو قسم کے ہیں، اما اخ لک فی الدین، یا وہ تیرا دینی بھائی ہوگا۔ دینی بھائی میں وہ امیر المومنین کو خلیفہ ماننے والے بھی ہیں، امیر المومنین کی خلافت کے منکر بھی ہیں، یہ سب دین کے بھائی ہیں، دینی بھائی مسلمان بھائی ہیں۔ اما شبیہ لک فی الخلق، یا مخلوق خلقت میں، شکل و صورت میں تجھ جیسے ہوں گے۔ کافر کے بھی حقوق ہیں، عیسائی کے بھی حقوق ہیں۔ میں نے عرض کیا ابھی تفصیل نہیں بتا سکتا، مومن کے الگ ہیں، مسلمان کے الگ ہیں، حقوق کے الگ ہیں۔ یہاں امیر مومنین کیا فرماتے ہیں یہ تمہید کے بعد؟ فرمایا من سافر منکم بدابۃ، جو کوئی تم میں سے کسی سواری پر سوار ہو کے سفر کرے، اونٹ، گھوڑا، گدھا، خچر، بس یہ ہیں، اس کے علاوہ باقی حیوانات پر سوار نہیں ہوتے لوگ۔ ایسے کبھی کبھی بیل پر بھی کوئی سوار ہو گیا، وہ جو ہے نا بہت کم ہی ہے، ورنہ عام سواریاں جہاں جس طرح سائیکل سے شروع ہوتی ہے اور ہوائی جہاز تک ساری سواریاں ہیں، اس زمانے میں گھوڑا، اونٹ، خچر اور یہ۔ من سافر منکم بدابۃ، جو کوئی تم میں کسی سواری پر سواری کرے، فَلْيَبْدَأْ حِينَ يَنْزِلُ بِعَلَفِهَا وَسَقِهَا۔ اچھا، وہ گھر میں جب ہوتا تو ظاہر پیٹ بھرا ہوتا ہے، تب اس پر سوار ہو کے سفر کا آغاز کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی منزل مقصود تک پہنچو گے، جیسے ہی منزل مقصود تک پہنچو گے اور آپ اپنی سواری سے اتریں گے تو سب سے پہلے اس کو علف چارہ دو اور اس کو پانی پلاؤ۔
جو بھی اس کا کھانا ہے نا، وہ پٹھے ہیں، کھل ہے، یا جو بھی آپ اس کو کھلاتے ہیں وہ اس کو کھلاؤ اور پانی بھی پلاؤ۔ وَلَا تَزْرِعُ الدَّوَابَ عَلَى وَجْهِهَا۔ اچھا، وہ ہراز آدمی سوار ہوتا ہے تو کبھی سستی کرتا ہے تو اس کو مارا جاتا ہے، یا ویسے ہی کبھی آپ کا جو ہے نا وہی اپنے لیے کھانا پکایا وہ زبردست کھانا اگر کھانا آتا ہے اس کو بندہ مارتا ہے، آپ کا باغیچہ کھائے، آپ کی فصل میں جا کے۔ بہرحال حیوان کو مارنے کی کبھی نوبت آتی ہے، فرماتے ہیں اس کے منہ پر مت مارو، منہ پر مت مارو۔ جی ہاں، اگر کبھی مارنا پڑے درود بھیجیے محمد وال محمد۔ یہ مصیبت ہے یہ۔ اچھا جی، فلا تضرب الدواب علی وجہہا، چوپائے کے منہ پر جو ہے نا وہ مت مارو۔ کیوں؟ فإنہا تسبح ربہا، اس منہ کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔ تو قرآن ہے نا، ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر شیء اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ اور اصول کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 452 میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، جو محمد و آل محمد پر ایک مرتبہ صلوات بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے 1000 صفوں میں 1000 مرتبہ اس صلوات بھیجنے والے پر صلوات بھیجتا ہے۔ وما من شیء من خلقہ اللہ، اور خدا کی جو مخلوق بھی ہے یہ خدا کی مخلوق ہے، یہ بھی خدا کی مخلوق ہے، میں اور آپ بھی خدا کی مخلوق ہے۔ یہ کیڑے مکوڑے جن کو آپ نے قدموں کے نیچے مسل دیتے ہیں وہ بھی خدا کی مخلوق ہے۔ خدا کی ہر مخلوق وہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنے والے مومن پر صلوات بھیجتی ہے۔ لصلاۃ اللہ و صلاۃ ملائکتہ، خدا اور فرشتوں کے صلوات کو دیکھ کے ہر مخلوق محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنے والے مومن پر صلوات بھیجتی ہے۔ اس کے منہ پر مت مارو، اس لیے کہ وہ اسی منہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ یہ آگے جو روایت آ رہی ہے یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، اس کو ہمارے علماء کرام توسل کے جائز ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، یعنی خدا کی بارگاہ میں کسی کو وسیلہ بنانا یہ جائز ہے، ہماری روایات میں بھی ہے اور اہل سنت کی روایات کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ بہت پیاری روایت ہے، من ظل منکم فی سفر، اگر آپ سفر پہ جا رہے ہیں اور آپ بھٹک جائیں، راستہ آپ کو نظر نہ، ظلہ گمراہ کو کہتے ہیں، ضلالت سے ہے نا، ضلالت کا صرف یہ مطلب ہے نہیں کہ بندہ جو ہے نا وہ خدا کا منکر ہو جائے، نبی کا منکر ہو جائے، امام کا منکر ہو جائے، نہیں، واللہ یعنی گمشدگی، گم ہو جائے بندہ نا، گم ہو جائے، حیوان گم ہو جائے اس کو بھی ضال کہتے ہیں، کوئی مال مویشی میں سے کوئی گل جائے اس کو بھی جو ہے نا وہ ضال کہتے ہیں۔ من ضل منکم فی سفر، آپ میں سے کوئی سفر پہ جا رہا ہے اور وہ راستہ بھول جائے، بھٹک جائے، او خاف علی نفسی، یا وہاں اس سے یعنی دور دور تک کوئی آبادی نہیں، آپ اکیلے ہیں، کسی جانور کا، درندے کا، بھیڑیے کا، چیتے کا یا شیر کا خوف آپ کو لاحق ہو، فَلْيُنَادِ يَا صَالِحْ اغثنی، وہاں پکارے اے صالح اور میری مدد کر۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے، یہ ان کی کتابوں میں بھی ہے، یہ ہماری کتاب تو یہ خصال صدوق ہے، اس کے اندر موجود ہے، اور ان کی کتابوں میں بھی میں نے خود نہیں پڑھا ہے۔ ابھی میں ایک عرب چینل پر وہ ایک جو ہے نا وہ فکریہ، وہ ہے خواتر فکریہ کے نام سے ایک عرب چینل ہے، اس پر یہ توسل کے موضوع پر وہ مناظرہ ہو رہا تھا، اس میں اہل سنت کی کتاب کا بھی حوالہ دے رہا تھا، وہ یہ اسی مضمون کا
جو کوئی راستہ جو ہے نا وہ بھول جائے، بھٹک جائے، گمراہ ہو جائے، اور یا جنگل میں جو ہے نا خوف محسوس کرے درندہ وغیرہ کا، درندوں کا، سانپ کا وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح مدد طلب کرے، یا صالح اغثنی، اے صالح اغثنی، آ میری مدد کر۔ اچھا جی، کیونکہ فَإِنَّ فِي إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ، تمہاری جو جنات کی برادری ہے نا، یہ عجیب ہے، ہماری برادری کہتے ہیں امیر المومنین جنات کو، یہ جو آپ کی جنات کی برادری ہے نا، وہ ان میں ایک کے جو ہے نا وہ ایک جنی ہے، اس کا نام صالح ہے، اس کا نام صالح ہے۔ ڈیوٹی کیا لگائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی؟ یسیح فی البلاد، مختلف شہروں میں، یہ موبائل نہیں ہوتی ہے موبائل پولیس والے، موبائل جو ہے نا یہ مختلف شہروں میں وہ موبائل سروس ان کی ہوتی ہے۔ یسیح بالبلاد، بلاد ممالک میں، مختلف ممالک میں، مختلف صحراؤں میں وہ جو ہے نا وہ گشت کرتا رہتا ہے بندہ، فلاد لمکانکم فی البلاد لمکانکم محتسبا نفسہ لکم، اور یہ جو ہے نا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمہاری نگرانی کے لیے، تمہیں خطرات سے بچانے کے لیے وہ دنیا میں وہ گشت کرتا رہتا ہے، اور جب صحرا میں جا کے اس کو بلاتے ہیں، اب اس کے پاس ایسی بڑی ایڈوانس قسم کی وہ ہوگی نا کنوینس، کہ ہاں ضروری نہیں ہے کہ بھئی یہ ٹیکسی والا، یہ جو ہے نا یہ کیا نام ہے ان کے، اوبر وغیرہ وغیرہ، آپ کے اگر قریب ہو تو جلدی پہنچ جاتا ہے، دور ہو تو دیر سے پہنچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی طاقت دی ہے، آپ نے یہاں اگر بلایا ہے، اگر دور بھی ہو، وہ جو ہے نا وہ جس طرح وہ آصف بن برخیا جو ہے نا وہ تخت بلقیس کو اٹھا کے لے آیا تھا، خدا نے اس کو طاقت دی ہے کہ جب آپ صحرا میں تنہا ہوتے ہیں، وہ فوراً جو ہے نا یہ ادھر یہ موٹر ویل کی جو ہے نا وہ 130 ہے نا ان کا جو ایمرجنسی نمبر ہے، ادھر بیٹھے ہیں موٹر وے کے بندے، ہاں وہ بندہ جو ہے نا صالح، وہ آپ کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ کسی صحرا میں ہو تو اس طرح پکارا کرو، یا صالح اغثنی فاذا سمع صوتا، ظاہر ہے اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی جو ہے نا وہ سننے کی طاقت بھی دی ہے۔ ہم ادھر مینیجر بیٹھے نواز صاحب، ان تک اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے، نہ وہ ہم تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم خدا نے اس طرح کا رکھا ہے، دور بھی ہو اور وہ آپ کی فریاد کو سن لیتا ہے، اور فوراً جو ہے وہ اپنے جو ہے نا وہ موبائل سروس کے ذریعے پہنچ جاتا ہے۔ فَإِذَا سَمِعَ صَوْتًا اجابا یعنی اس کی دعوت پر لبے کہتا ہے، وَأَرْشَدَ الضَّالَّ مِنْكُمْ، اور جو بھی راستہ بھٹکا ہوا ہے اس کو گائیڈ کرتا ہے، ہاں اس کو راستہ دکھاتا ہے، بھئی تمہاری منزل مقصود جو ہے نا یہ راستہ جاتا ہے۔ وَحَبِسَ عَلَيْهِ دَابَّتَهُ، یا وَحَبِسَ عَلَيْهِ دَابَّتَهُ، اور اس کی سواری وغیرہ کو بھی جو ہے نا وہ سنبھال لیتا ہے۔ من خاف منکم من الاسد علی نفسه او وغنمه، یا فلیخط علیہ خطہ، جس کو کسی شیر کا ڈر ہو، یعنی یا اپنی بھیڑ بکریوں کو خطرے میں، بھیڑیا وغیرہ سے، کوئی چرواہا وغیرہ کے لیے نسخہ دے رہے ہیں امیر المومنین، تو اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا اس کے اوپر یوں وہ خط کھینچے، من الاسد علی نفسی وغنمہ، اس کے اوپر خط کھینچے اور یہ پڑھے اللہم رب دانیال والجب ورب کل اسد مستعصد احفظنی واحفظ غنمی، اوپر ہاتھ پھیر کے یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ درندوں کے شر سے بھی محفوظ رکھے گا اور بھیڑ بکریوں کو بھیڑیا کے شر سے بھی محفوظ رکھے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔